أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ہم نے سورت الحمد کو ختم کیا اور اللہ کے احسان ہے کہ ہم اب سورت بقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور سورت بقرہ کے آغاز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مدنی سورت ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن جیسے جو نزول کے حساب سے تھا ویسے نہیں ہے، تو یہ ایسے کیسے کہ مدینہ میں تو 13 سال کے بعد یہ سورت نازل ہوئی تھی، لیکن جب آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ آپ تفسیر کو جانیں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت پہلے کیوں رکھی۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے سورت فاتحہ پڑھی اور ہمیں پتہ چلا کہ وہ پہلے کیوں تھا، کہ پہلے ہم نے یہ دعا مانگنی تھی کہ یا رب العالمین ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہیں، اور اس راستے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ہمارے پاس کیا گائیڈنس ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جیسے الف لام میم، الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا کوئی معنی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اس لیے ہم بھی اس کو ایسے ہی رکھیں گے۔ سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں، اور الف لام میم جیسے الف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ہیں، لام پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ہیں، میم پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ہیں۔ تو سبحان اللہ، قرآن کا دیکھیں یہ تو اتنی بڑا، آپ جب بھی پڑھتے ہیں ایک ایک لفظ پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سورت بقرہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورت بقرہ اور سورت ال عمران یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ بادلوں کے سائے کی طرح ہمارے اوپر ہوں گی۔ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں نا اس وقت آپ سوچیں ذرا اس وقت کیا عالم ہوگا، اور یہ دونوں صورتیں ایک بادل کے سائے کی طرح ہمارے چھت کے سر کے اوپر رہیں گی الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ صورتیں دونوں صورتیں جو ہے نا یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لڑائی کریں گی کہ یہ ہمیں پڑھتی تھے، اللہ تعالیٰ اپنے بخش دے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس کے جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کہتے ہیں کہ جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا، اور یہ حدیث ہے بخاری کی، اگر آپ اس کو خود سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی فضیلت ہے اس کے اندر۔ اب ذالکہ کہتے ہیں یہ الکتاب وہ کتاب ہے، لا نہیں ریبہ شک فیہ اس میں ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقی کے لیے۔ اب ہم نے جب اللہ سے ہدایت مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اب یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فی، سب سے پہلے تو یہ دیکھ لو کہ تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ ریب ایسے شک کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ بال برابر شک بھی، کیونکہ شک کے لیے بہت سے لفظ ہیں عربی میں، اور بھی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جو ریب کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا بالکل آپ وہ دیکھیں جیسے سنگ مرمر ہے نا وائٹ کلر کا، اس کے باریک سی بھی لائن ہوتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بھی شک نہیں تمہیں ہونا چاہیے، یہ کتاب جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس میں ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ کہ متقیوں کے لیے ہے۔ اب دیکھیں اتنی بڑی بات ہے کہ اچھا جی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم متقی ہیں؟ اگر ہم متقی کے اس میں لائن میں نہیں آتے تو اس میں تو ہمارے لیے ہدایت ہی نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ تو ہمیں ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں اور ایمان لائیں گے، یہ دونوں سیغے آتے ہیں، یہ مضارع ہے، فعل مضارع ہے، بالغیب غائب پر۔ غائب کیا ہے؟ اللہ پہ یقین رکھنا، دوزخ پہ یقین رکھنا، جنت پہ یقین رکھنا، فرشتوں پہ یقین رکھنا، وہ ساری نزول وحی پہ یقین رکھنا، وہ ساری چیزیں جو ہماری آنکھ سے اوجھل ہیں اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان سب پہ یقین رکھنا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے نماز اگر نہیں ہے نا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ متقیوں میں بھی نہیں ہم شامل ہوتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رزق دیا، رزقنا نہ ہوتے ہم نے، جو دیا ہم نے رزق، ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ رزق میرا ہے، میں نے محنت کی ہے، وہ دیکھو مجھ سے مانگ رہا ہے ایسے جیسے اس کے پیسے ہیں یہ والے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو رزق میں نے تم کو دیا، ينفقون اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما انزل جو نازل کیا گیا، علیکا تیری طرف،
کس کی طرف؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یہ کہا کہ ضمیر ان کی طرف ہے، اور نازل کیا کیا گیا تھا؟ قرآن پاک۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس پر جو تیری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے، جیسے تورا ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جو بھی صحیفۃ ابراہیم علیہ السلام پہ، ان پہ بھی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں۔ آپ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے گن گن کے بتا دیا کہ متقی لوگ کون ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں جی متقی جنت میں جائیں گے، متقیوں کی یہ بات، ابھی کون متقی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کھولا ہے، اپنے پہلا پیج کھولا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا دیکھو یہ چیزیں تمہیں کرنی پڑیں گی تو تم متقیوں کے دائرے میں آ جاتے ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ پہلے کون ہے؟ ہم نے کرنا ہے نا، ہم نے اسباب کرنے ہیں، اور ہدایت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک، اور وہی یہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ 5 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کا پوری ڈیٹیل بتا دی کہ جو لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور جو اس سے پہلے صحیفے تھے ان پہ یقین رکھتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ پہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ 5 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد 2 آیات کی بات کرتے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، انذرتہم، کہ تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا تو ان کو نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوہ، پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیے یہ ہم نے 7 آیتیں ابھی پڑھی ہیں۔ 7 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی 5 آیات میں متقیوں کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ اگر متقی ہے نا تو یہ کوالٹیز آپ میں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد صرف 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کافر کی بات کرتے ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہیں نا ان کو تو سائڈ پہ کر دو نا، وہ تو عذاب عظیم کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد جو کہتے ہیں، اب آپ شروع سے اب یہ تھوڑا سا آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ اب ہم قرآن جب شروع کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں 4 گروہوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 متقی ہیں، نمبر 2 کافر ہیں، نمبر 3 منافق ہیں، اور نمبر 4 فاسق ہیں۔ یہ پورے قرآن میں آپ انہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب آپ کو ان گروہوں کا پتہ چل جائے گا نا کہ یہ کون لوگ ہیں تو آسانی سے ہم اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ آیات پڑھتے ہوئے نا یہ نہیں ہم نے سوچنا کہ یہ والی چیز تو میرے فلاں دوست میں ہے، یہ والی چیز تو میرے فلاں لوگوں میں ہے، یہ تو اس میں ہے، یہ اس میں نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو ڈیٹیل ہم کو بتا رہے ہیں لوگوں کی، ان کی اقسام کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں، وہ بالکل ایسے جیسے آپ نے بچوں کے بلاکس دیکھے ہیں نا، کبھی راؤنڈ ہوتا ہے، اسکوئر ہوتا ہے، ٹرائنگل ہوتا ہے، تو پھر ہم نے وہ چیز جیسے ٹرائنگل ہے تو وہ ٹرائنگل میں جا کے بیٹھتی ہے، جو راؤنڈ ہے وہ راؤنڈ میں جا کے بیٹھے گی، اگر ہم راؤنڈ کو ٹرائنگل میں ڈالیں گے وہ نہیں بیٹھے گی۔ یہ بالکل آپ سوچیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 بلاکس ہم کو دے دیے ہیں، اور اس کے اندر ہم کہاں پہ خود فٹ ہوتے ہیں، نہ کہ دوسرے لوگ، ہم دوسرے کو جج نہیں ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ متقیوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا جی یہ گروہ کامیاب ہے، یہ گروہ جو ہے یہ تو کافر ہے، یہ عذاب عظیم میں ہے، ان کے بارے میں بات نہ کرو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پوری 13 آیات جو ہے نا وہ منافقین کے بارے میں دے دی کہ منافق جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ آپ ان ساری جو ڈیٹیل آئے گی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کہیں میرے اندر تو وہ چیز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فاسق کی بات کرتے ہیں کہ فاسق کون ہے۔ آپ کو میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں تاکہ جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے تو آپ کا مائنڈ کلیئر ہوگا کہ ہم کہاں تک پڑھ رہے ہیں۔ کہ منافق وہ لوگ ہیں جو مسلمان، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم سوچتے ہیں اچھا یہ بات تو یہود کی ہے، یہ بات نصارہ کی ہے، یہ کافر کی ہے، یہ منافق کی ہے، اب میرے بارے میں تو بس یہ والی آیت ہے کہ بس ٹھیک ہے جو مسلمان ہیں نا وہ تو جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ تو میں اتنی لمبی سورت بقرہ میں اتنی یہودیوں کے بارے میں باتیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے ایک ایک آیت جو ہے نا
یہ ایک کہتے ہیں کہ علم کا خزانہ لیے ہوئے. ہر آیت جیسے علامہ اقبال کو ان کے فادر کہا کرتے تھے کہ تم ایسے قرآن پڑھو جیسے تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے. ہم بھی اسی طرح سے ایک ایک آیت کو سمجھیں گے جیسے یہ میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بتا رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ تم کس میں فٹ آ رہی ہو. اگر پہلی والی کوالٹیز ہیں تو الحمدللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کامیابوں میں ہے. لیکن اللہ نہ کرے یہ دوسری جو دو آ جاتی ہیں تو دیکھیں جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، وہ تو ڈریں گے. آپ ان کو جو مرضی کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہمیں نہیں پتہ لگ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں ٹھیک ہے میں جو بھی کر رہی ہوں میں ٹھیک کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی. اب دیکھیے یہاں پہ ہوتا ہے کہ چلو جی وہ کافر ہے تو اللہ نے ان پہ مہر لگا دیا تو اب وہ کیا کریں، ایسا نہیں ہے. پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پہلے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سن ہی نہیں رہے. آپ ان کو ڈرائیں، آپ ان کو کچھ بھی کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا، اللہ کا علم ہے. جیسے تقدیر کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دی. تقدیر جو ہے اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کی بنا پہ یہ پتا تھا کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. لیکن اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعا دے دی کہ جب دعا کرتے ہیں نا ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز ہمارے راستے سے وہ خراب والی چیزیں ہٹا دیتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، یہ اس حد تک خرابی میں آ چکے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی تمہاری بات کا اثر نہیں ہونا. ان کی آنکھوں پہ بھی پردہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ وہ اس کو ان ذلتوں میں رہنے دیتے ہیں جس میں وہ رہنا چاہتے ہیں. دیکھیں پھر آپ وہ دیکھیں کہ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. ہم زبردستی کسی کو نہیں مسلمان گھسیٹ کے بنا سکتے، لیکن جب دین کے اندر آ جاتے ہو نا تو پھر تو حدیں لگ جاتی ہیں. پھر وہ کیا ہے جو اگر چوری کرو تو ہاتھ کٹ جائے، اگر آپ غلط کام کرتے ہو تو کوڑے لگتے ہیں، وہ پھر کیا ہے سارا. وہ دین کے اندر آنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا اکراہ فی الدین. یہ پہلے کی بات ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ جو کافر ہے ان کے لیے برابر ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو تو چھوڑ دو. لیکن جب آپ دین میں آ جاتے ہیں نا تو پھر آپ ایسے نہیں کر سکتے ہیں. You have to follow whatever اللہ سبحانہ تعالیٰ told you. اب تیسرے گروہ کی اللہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن يَقُولُ آمَنَّا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے. اب دیکھیے ان کی جرت دیکھیے کہ کہتے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر. وہ باتیں جو متقیوں کی تھی نا، وہ کہتے ہیں ہم آخرت پر بھی یقین لائے اور ہم اللہ پر بھی. وما ہم بمؤمنین، اور حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں. یہاں پہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ کس طرح سے منہ سے تو انہوں نے بھی کہا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم مسلمان ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آئے ہیں، کیونکہ ان کے ارادے بھی نہیں ہیں اور ان کے عمل نہیں ہے. یہ بہت خطرے کی بات ہے. اب ان پوری اب آگے جو 13 آیات آ رہی ہیں نا، اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جن کا عمل ان کے قول سے فرق ہے، اور یہ منافقین ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ منافق جو ہے نا وہ دوزخ کے آخری درجے جس کو درک کہتے ہیں وہ اس کے اندر ہوں گے. اور اس میں سے ساری مثال جتنی بھی اگزامپلز آئیں گے نا، آپ نے بس غور کرنا ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ کہیں ان میں سے اللہ نہ کرے کوئی ایک مثال بھی ایسی نہ ہو جو میرے اندر ہو، کہ میرا عمل میرے قول سے فرق ہو جائے. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا، اب بحث کرنے لگو تو ایسا لگتا ہے کہ دن سے رات لگا دو. آپ سے اچھا کوئی بات ہی کرنے والا نہیں ہے. علم کا تو خزانہ ہے نا ہم لوگوں کے پاس، لیکن پھر جب ہم ریگولر زندگیوں میں دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ او مائی گاڈ، اتنی بڑی بڑی بات کرنے والے پھر آخر ریگولر زندگیوں میں کیا عمل کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وبالآخرۃ وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان نہیں لے کے آئے ہیں. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے. دیکھیے جیسے فار ایگزامپل ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت ہمیں پتہ ہے کہ ریلیجیس ہیں، تو ہم ان کے سامنے ایکٹ کریں کہ ہم بھی بڑے اچھے ہیں، ان کے سامنے ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں، اور یہ دھوکہ دینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ تو دیتے ہیں، وہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں جو ان کے سامنے. وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے الا انفسہم وما یشعرون، وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کیسے دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بچ جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہونا، ان کے سامنے ہم اگر اچھا اپنے آپ کو ظاہر کریں گے تو ہماری عزت ہو جائے گی.
लोग समझेंगे कि हम बड़े अल्लाह वाले हैं, हम बड़े नेक लोग हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, तारीफ कराने का होता है ना, अपने आप को मनवाने का होता है। सोसाइटी में हमने अपने आप को जब मनवाना होता है तो यही होता है ना कि हमारी एक इज्जत होती है कि भाई वो बहुत नेक है, वो बड़ा इज्जत वाला बंदा है। तो उसकी खातिर जब हम झूठ बोलते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये खोल खोल के बयान कर रहे हैं कि ये मुसलमानों की आयत हैं सारी, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वो अक्ल नहीं रखते, शऊर ही नहीं रखते हैं, उनको पता ही नहीं ये अक्ल में कि ये क्या कर रहे हैं। वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। फी कलूबिहिम मरदन, उनके दिलों के अंदर ही मरज है। ऐसा नहीं है कि वो जाहिर करे, उनके अंदर ही खराबी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए अलीम कहते हैं दर्दनाक अज़ाब। अब देखिए कि जिनके दिलों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है ना बीमारी है, तो वो क्या है कि दिल में कुछ और है और जुबान पे हमारे कुछ और आ जाता है। इसमें सारी जो भी आप मुनाफिक की निशानियां पढ़ेंगे ना, यू विल बी शॉक्ड कि बिल्कुल इसी तरह से कि हमारे अंदर कुछ है, हमारे बाहर कुछ है। जाते हैं जिनमें हमें लगता है कि दुनियादारी ज्यादा है, हम उस तरह के हो जाते हैं। जब हम दीन वाले लोगों में जाते हैं हम वैसे हो जाते हैं, ना हम उधर के रहते हैं ना हम उधर के रहते हैं। हम दरमियान का रास्ता पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ना हमें वो लोग छोड़े ना हमें वो लोग छोड़े। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे बता रहे हैं अज़ाबुन बिमा कानू यकज़िबून, कि इस वजह से कि वो झूठ बोलते हैं। अब देखिए झूठ का कितनी हम अपनी रेगुलर जिंदगियों में देखें कि हम किस तरह से छोटी छोटी बातों में फोन आता है, बच्चे को कहते कह दो बेटा घर पे नहीं है। अगर आपको कोई पूछता है कि आपके पास ये चीज, आप कहते हो नहीं मेरे पास ये चीज नहीं है। अनकॉन्शियसली, ऐसा भी नहीं, ऐसे ही बस आदत हो जाती है छोटी छोटी बातों पे। देखिए ये बातें जो हैं ये अलार्म है, हमें देखना है कि हम कहाँ पे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अभी भी मौका है ना, अब जब जिंदगी है तो अल्हम्दुलिल्लाह मौका भी है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौबा का भी मौका दिया हुआ है। द मोमेंट यू रियलाइज कि ओ माई गॉड ये आदत तो मेरे में है, ये तो मैं कर रही हूँ, आप इस्तगफार कर लो और आपको अल्लाह मियां इसके बाद नहीं करूंगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ कर देते हैं। ना सिर्फ माफ करते हैं, देखें मुझे इतनी खूबसूरत ये बात लगती है कि आप एक कमरे में बैठे 2 रकात नमाज नफल पढ़े, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तगफार कर रहे हैं, तो अर्श वाले फरिश्ते आपके लिए बख्शिश की दुआएं मांगते हैं। इतना खूबसूरत हमारा मजहब है। और अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं वाइज़ा कीला लहुम, और जब कहा जाता है उन्हें ला तुफसिदू फिल अर्द, के ना फसाद करो जमीन में, कालू कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। जब उनसे कहा जाता है ना कि देखो ऐसी हरकतें ना करो, दुनिया में फसाद होता है, अगर तुम बेहयाई के काम करोगे तो देखो फिर दूसरे भी तुम्हें फॉलो करेंगे, लोगों के घरों में तकलीफ होएगी, इस तरह से दुनिया में फहाशी फैलेगी, मत करो ऐसी चीजें। तुम झूठ बोलोगे, किसी पे जुल्म करोगे, उनके घरों में प्रॉब्लम होगी, तुम किसी के पैसे खा जाओगे तो देखो कितना जुल्म करोगे दूसरे के ऊपर। छोटी छोटी बातें, तुम बिजनेस करते हो उसमें डील में अगर तुम ऐसे करते हो, नाप तोल में कमी करते हो, हर चीज में आप देखें छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक कह दो तो वो क्या कहते हैं नहीं। अगर आप एग्जाम्पल आप ले कि अगर आप किसी दोस्त से पूछते हो कि देखो ये तुमने ये बात क्यों कही थी उधर, ये तुम्हें नहीं कहनी चाहिए थी, मैंने ऐसे नहीं ये बात कही थी, वो क्या कहती नहीं मेरा मकसद ये नहीं था, मैं तो इसलिए कर रही थी कि वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात कर रही थी। घुमा फिरा के बात करते हैं ना। और कई दफा होता है कि आपको आके बता रहे होते हैं कि तुम्हें पता है मैं फलां पार्टी में बैठी हुई थी, वहां पे तुम्हारे बारे में फलां ने ये कहा, क्या मकसद था कहने का। आपको पता है अगर कभी ऐसा हो ना कि कभी आपको कोई ऐसी बात बता रहा हो तो 1 सेकंड के लिए सोच लें कि ये वो आपकी हक में बात नहीं कर रही है, या वो आपकी दोस्त इसलिए नहीं आपको बता रही कि उसके अंदर दर्द था, क्योंकि वो खुद नहीं कह सकती ऐसी बात, तो वो दूसरों के नाम लगा के आपको बताना चाहती है, उसको पता है कि इस बात से आपको तकलीफ होगी। तरीका तो ये था कि जहाँ पे बात सुनी थी वहीं उनको रोक देती कि आप ऐसी बात ना करें, क्योंकि वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो अपने आप की सफाई नहीं पेश कर सकती है। क्यों अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाते हो जब आप चुगली लगाते हो, राइट? क्योंकि इसलिए कि जब बंदा मर गया ना, उसके ऊपर उसमें जान ही नहीं है, अब उसका गोश्त खाओ, उसको तो पता भी नहीं है कि आप उसका गोश्त खा रहे हो फॉर एग्जाम्पल। तो बिल्कुल इसी तरह से है कि जो वहां पे मौजूद नहीं है तुम उसका गोश्त ही तो खा रहे हो, तुम और क्या कर रहे हो। तुम्हारे दोस्त, अगर तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे खामन, तुम्हारे कोई भी रिश्तेदारों में से ले ले, तुम्हारे नंद है, सास है, कोई भी जो उधर मौजूद नहीं है, आप उनके लिए बात कर रहे हो ना, आप उस मुर्दा का गोश्त ही खा रहे हो। वो तो अपनी सफाई में उस वक्त नहीं बयान कर सकेगी कुछ भी, आपका जो दिल चाहेगा आप उसकी इज्जत उतार के फेंक दो, वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये इतनी बड़ी बात है। और हम कहते हैं कि जब पार्टी में, अच्छा अब हम ये बात ना करें तो फिर पार्टी में क्या करें, हम बात ही क्या करें, फिर हमने किसी ना किसी के बारे में तो बात करनी है ना, हमें अच्छी बातें ही करना भूल गई हैं। तो फसाद करना, वो कहते हैं नहीं हम फसाद नहीं करेंगे, तो हम ऐसे ही बात कर रहे हैं ना,
ہم نے تو ویسے ہی بات کی تھی، وہاں سے سنا تھا کہہ دیا، وہاں سے سنا تھا کہہ دیا. اللہ اکبر. آپ قرآن کو آگے پڑھتے جائیں گے نا، آپ کو اتنا مزہ آئے گا، آپ کہیں گے او مائی گاڈ. ہم نے یہ ساری آیات پڑھنے کے بعد نا صرف یہ ہے کہ محاسبہ، اپنا محاسبہ کہ میں یہاں پہ کہاں کھڑی ہوں، کیا میں تو نہیں جھوٹ بولتی ہوں، کیا میں تو کسی کے پیچھے اس کی بات نہیں کرتی ہوں، کیا جو میرے پہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، میں ان کی نافرمانی تو نہیں کرتی ہوں. یہ صرف محاسبے کے لیے ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ الا خبردار انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ خبردار انہم بے شک وہ، ہم وہی تو ہیں. آپ دیکھیے اس میں کتنی شدت ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، خبردار کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں انہم بے شک وہ، پھر وہ واپس ہم لے کے آئے ہیں، بے شک وہی تو ہیں، لا المفسدون وہ فساد کرنے والے، ولیکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جاننے ہی نہیں چاہتے نا، ان کے راستے ہی ٹھیک نہیں ہیں، وہ دعا ہی نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سنے گا نا ان کی دعا، وہ شعور ہی نہیں رکھ رہے. اب پھر کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لو، کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے. جیسے ہم بات کرتے ہیں نا، دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط بات ہے، تم ایسے نہیں بات کرو، دیکھو ایسے غلط بات ہے. وہ اس وقت تم نے سنا تھا نا، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایسے تمہیں بھی ایمان لانا چاہیے، جیسے وہ کہتے ہیں دیکھو وہ کتنا اچھا مسلمان ہے، ایسے ہی ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے. تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، قالو کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے السفہاء بیوقوف لوگ. السفہاء کہتے ہیں بیوقوفوں کو. اللہ خبردار انہم بے شک وہ، ہم وہی تو ہیں، السفہاء بیوقوف، ولکن لا یعلمون لیکن وہ نہیں جانتے. اب دیکھیں کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے. اگر میں آپ کو اگزامپل ایک اس طرح سے دیتی ہوں کہ اگر کبھی کسی کی بات ہوتی ہے نا، اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں، جیسے اسلام میں کیا ہے، سننا میں ہے نا کہ آدمیوں کے پونچے اونچے ہوتے ہیں، عورتوں کے پونچے جو ہیں وہ پاؤں تک ہوتے ہیں. تو اگر ہم کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے پینٹ تھوڑی اونچی پہنی ہے، تو کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے نا کبھی، ہمارا کلچر بھی بدل گیا ہے. پرابلم تو یہ نا کہ فیشن کے مارے ہم نے سب کچھ بدل دیا ہے. اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں اس نے اونچے پونچے کر کے پینٹ پہنی ہے، تو ایک دم سے دماغ میں آتا ہے کہ بیوقوف سا لگ رہا ہے. آدمیوں کے پونچے اونچے اگر ہوتے ہیں تو ہمیں بیوقوف سے لگتے ہیں. عورتیں جو ہیں اگر وہ اونچے سے اونچے پونچے کر لے، وہ فیشن آ جاتا ہے، وہ ہمیں ٹھیک لگتا ہے. جبکہ عورتوں کو حکم ہے کہ انہوں نے اپنے پونچے، اپنے ٹخنے جو ہے وہ کور رکھنے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا، آیت نمبر 14 میں ہے وَإِذَا لَقَوْا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنی طرح کے شیاطینوں میں، قالو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ بے شک ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے. دیکھیں کتنے ایسے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ اندر گھس کے ہماری ایک ایک چیز جیسے بلیک اینڈ وائٹ شیشے میں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ حرکتیں انسان کر سکتا ہے، اس لیول تک جا سکتا ہے. لیکن دیکھیں جب میں ہم لفظ بولتی ہوں نا یا آپ بولتی ہوں، اس کا پلیز یہ مطلب مت لیجئے گا کہ میں آپ یا اس طرح سے بات کر رہی ہوں. مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کو یہ چیز بتا رہے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان میں سے کون سی بیماری ہمارے اندر ہے جس کو ہمیں دور کرنا ہے. کہ جب وہ جاتے ہیں، جب وہ اپنی طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں نا، تو پھر ان کو یہ لگتا ہے، وہ جا کے کہتے ہیں وہ تو ایسے میں بس بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ بات کر رہی تھی، ایسے اس کا دل خوش کر رہی تھی. اب دیکھو نا وہاں پہ بھی تو بیٹھنا ہوتا ہے نا. اور آگے آپ خود ہی سوچ لیں، آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ کو یہ ساری آیتوں کا جب کھل کے آپ جب سوچیں گے تو آپ کو سب اس کا میننگز پتہ چل جائے گا. اللہ یستہزئ اللہ مذاق اڑاتے بہم ان کے ساتھ، وَيُمُدُّهُمْ ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یامہون اور وہ بھٹک رہے ہیں. اب دیکھیے ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا نوازا ہوا ہے، دیکھیں جی ان کے تو کاروبار بھی ترقی کر رہے، ان کے تو یہ بھی اولادیں بھی دیکھے، اور ان کا یہ بھی دیکھے، ان کا وہ بھی دیکھے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَيُمُدُّهُمْ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ دیکھو کر کے کہاں تک پہنچو گے، جاؤ گے کدھر. اور یہ جو مدو ہے نا، اس کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے ہماری اساتذہ جی نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ جب ڈھیل ملتی ہے نا انسان کو، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں نا، آخر ٹھیک ہی کر رہا ہوں تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا نواز رہے ہیں. تو ہمیں غور کرنا ہے کہ اگر ہمیں ڈھیل مل رہی ہے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہیں، یہ غور سے سنیے کہ اگر ہمیں اللہ کی رحمتیں ہیں، ہم پہ اللہ کی بارشیں ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ
ہم وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، جو دولین میں آ جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیے کہ یہ یمدوہم ہیں ہم پہ، یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اپنی طغیانی میں، اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشتروا، خرید لی، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں. آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کس نے خریدی ہے. اور اس پہ ہمیں مان بھی ہوتا ہے کہ بھئی اس کو تو ماشاءاللہ، ہمارے تو فنکشن ہی اتنے زیادہ بڑے ہوتے ہیں، ہمارے تو ایک مہندی، ایک بچی کی شادی ہوتی ہے، 10 مہندیاں ہوتی ہیں، 10 دفعہ ہم ناچتے ہیں، نچاتے ہیں. اور یہ لفظ بڑے مشکل ہیں کہنے میں. آپ بلیو کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگوں کے ساتھ کہ ان کو عقل شعور نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح سے پہلے ہم اپنے گھروں میں خیر سے قرآن خوانیاں کراتے ہیں، اور اس کے بعد جو مہندیوں پہ ہم حشر مچاتے ہیں، اور جو کچھ ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ، ہمارے پاس تو پکڑ کوئی نہیں ہے الحمدللہ. دیکھیں نا، پھر بھی ترقی ہو رہی ہے. تو یمدہم فی طغیانہم ہے. غور کیجئے گا ضرور اس بات کو. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں. دیکھیے یہ آسان نہیں ہے چیزیں، کیونکہ ہم نے اپنے کلچر کو اتنا اسٹرانگ کر لیا. ہم نے اپنے مذہب سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اوپر ہم نے اپنے کلچر کو لے گئے ہیں. ہم نے اس کا دل نہیں توڑنا، ہم نے کلچر کا دل نہیں توڑنا. ہم اپنے اللہ کو منا ہی لیں گے آخر میں قیامت کے دن کہ اللہ میاں تو دیکھنا پھر کیا کرتے. یہی ہے نا بات. اور کیا بات ہے مجھے یہ بتائیے. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی. فما ربحت تجارتہم، اور نہ فائدہ دے گی ان کو یہ تجارت جو انہوں نے خریدی ہے. خریدنا اور بیچنا تجارت ہوتا ہے نا. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت بھی نہیں پائیں گے، ہدایت نہیں ملے گی. اور یہ مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ میرے اور آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے آنیسٹلی اسپیکنگ کہ جب میں یہ کورس کر رہی تھی اور جب میں یہ سیکھ رہی تھی، پڑھ رہی تھی نا، ان میں سے ہر آیت مجھے یہ لگ رہا تھا یہ میرے بارے میں ہے. میری جان نکل جاتی تھی پڑھتے ہوئے. اور اتنی وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں. اور پھر دیکھیے پہلے تو ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ چیز میرے اندر ہے تو تبھی ختم کریں گے نا. جب ہمیں احساس نہیں ہوگا تو ہم کیسے اس کو اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں. پہلے ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ او مائی گاڈ، یہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ درک میں ہوں گے، دوزخ کے آخری درجے میں ہوں گے. تو مجھے ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے. تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ اب تو میں انوالو ہوں نا. تو پھر میں کیسے باہر نکلوں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے راستہ دکھا. اور نہ صرف راستہ دکھا، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے وہاں تک لے جا، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے کامیاب لوگ تھے. یا رب العالمین، میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے، مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو میرے سے. تو مجھے ہدایت دیجئے اور مجھے ہاتھ پکڑ کے اس راستے پہ لے جائیے. عہد تو کیجئے، عہد بھی پکا عہد کیجئے نا. پھر دیکھیے کہ کیسی آسانی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مثلہم، مثال ان لوگوں کی، کمثل اللہ، جیسے مثال استوقد نارا، جیسے کہ جلائی آگ، فلما اضاءت ما حولہ، اور اس سے ہو گیا ماحول روشن. ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا نور ہی لے گیا. کہ یہ اسی طرح سے ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی چنگاری جلائی تھی. اب اسلام کا روشنی ایک چھوٹی سی تھی، اور وہ پھیلتے پھیلتے پورے مکہ میں پھیل گئی، پورے مدینہ میں پھیل گئی تھی. تو جب روشنی ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا وہ نیکی کرتے، وہ تھوڑی سی نیکی کرتے، وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے، پھر وہ کہتے ہیں اب یہ نہیں ہوتی، پھر وہ اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر وہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ اس آیت کی ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ پروگرام میں کروں گی، کیونکہ اتنی خوبصورت یہ آیات ہیں کہ ایک ایک آیت کو اگر جب ہم سمجھ لیں گے، ہمارے عمل میں ڈھل جائے گی، تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہدایت ہے کیا. اب دیکھیے کہ ہدایت والے لوگوں کی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ ہے، پھر کافر کی بھی سمجھ آ گئی. 2 آیات ہیں صرف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، جو انکار ہی کر دیتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. لیکن دیکھیے کہ جو مکہ کے لوگ تھے نا، جب اسلام آیا تھا، ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ اسلام ہے کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا، اس سے پہلے آخر وہ لوگ کیا کر رہے تھے جس کی وجہ سے اسلام آیا، تو ہمیں کافی کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جاتا ہے. اب دیکھیں جو لوگ تھے نا، قریش کے لوگ تھے، جو مکہ کے لوگ تھے، وہ دین ابراہیمی پہ تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی دین پہ نہیں تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ ہوتا رہا کہ ان میں بدعات شامل ہو گئی. انہوں نے اس مذہب کو بدل دیا، وہ بدعتیں کرنا شروع ہو گئے. اسی لیے جو مکہ خانہ کعبہ کے اندر جو بت آئے تھے نا، وہ بھی اسی کی ایک نشانی تھی
کہ ایک بت آیا تھا. اور بت کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ جو نیک لوگ تھے نا اس زمانے کے، ان لوگوں کے انہوں نے پہلے شروع میں کیا ہوا، ان کے دماغ میں یہ چیز آئی، شیطان نے ان کو ورگلایا کہ اس کی چھبی بنا لو. وہ کوئلے کے ساتھ تصویریں بنا لیتے تھے، وہ کوئلے کے ساتھ تصویریں بناتے تھے، اس کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے. اب یہ تو مر گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو یہ نیک لوگ تھے، کیونکہ وہ ان کو آج بھی یہ لفظ سننے کو آتا ہے نا، ہماری ان کے آگے اور ان کی رب کے آگے. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ تم اب مر گئے ہو تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہو، تو تم ہماری یہ درخواست اللہ کے سامنے پیش کر دو. ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہمارا رب تو ہماری سنے گا نہیں، تو آپ وسیلہ بن جاؤ ہماری پیغام لے جانے کا. اور اسی طرح سے وہ جب وہ مٹ جاتی تھی، آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا کہ مٹی کے لے کے بت بنانے شروع کر دیے کہ کم از کم یہ ساتھ ہی رہیں گے. اور ان میں سے ایک آدمی جو ہے، ایک قریشی بندہ تھا، وہ جب گیا اور انہوں نے وہ ایک بت لے کے آیا، اس نے مکہ کے لوگوں کو کہا، قریش کے لوگوں کو کہا کہ تم اس کو دیکھو، یہ جب میں وہاں پہ گیا تھا تو لوگ اس کے آگے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لے گا، کیونکہ یہ نیک بندہ تھا. یہ عزا جو تھا، عزا کے وہ بت لے کے آئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے. ایک بت آیا تو پھر 360 بت آگے تھے دعائیں کرنے کے لیے. دیکھیں وسیلے جب ہم بناتے ہیں نا، ہمارا تو مذہب اتنا خوبصورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار آپ پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں کسی کو مت لانا. جب کہتے ہیں نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب بھی میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قَرِيب، تو کہہ دو کہ میں تیرے اس کے قریب ہوں. اللہ تعالیٰ بیچ میں بھی کوئی لفظ نہیں لے کے آئے، فَإِنِّي قَرِيب کہہ دیا. اور یہ بھی نہیں کہا اس کو کہو، یہ کوئی تمہید نہیں مانی کہ میں اس کے قریب ہوں. عجیب الدعوت دائی زادان، کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. پھر وہ کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پر اس کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے. یہ شرط ہے دعا قبول ہونے کی. اب ہم حکم نہیں مان رہے، ہم عمل نہیں کر رہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، اور ہم کہتے کہ نہیں ہمیں علم بڑا ہے، ہم نے پڑھ لیا، ہم نے جان لیا، علم لے لیا، لیکن عمل کوئی نہیں ہے. دعا کیسے قبول ہوگی آپ مجھے بتائیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتے ہیں. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مسلسل رحمتیں کرتے ہیں. جو اس کو مانتا ہے اس پہ بھی کرم کرتے ہیں، جو اس پہ نہیں مانتا اس پہ بھی کرم کر رہے ہیں نا. ابھی اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے نا وہ ڈے آف ججمنٹ میں ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیکھیں کس طرح سے کرم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے بندے، تجھ پہ اگر کوئی مشکل آتی ہے نا تو تیرے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تجھے تکلیف دوں. سوچنے کی بات ہے نا، ہمارے عمل ہمیں دیکھنے. اللہ نہ کرے آزمائش آ جائے تو وہ تو ہماری آزمائش جو آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا صبر دیکھتا ہے مومن اور متقی لوگوں پہ. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کی اور ڈیٹیل کریں گے. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. خدا حافظ.